الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسا والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے لے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا
جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے کے راستے میں جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب کو گزشتہ عید مبارک۔ یہ ذی الحج کا ماہ مقدس ہے۔ اس ماہ مقدس میں بے شمار ایسے اسلامی واقعات ہیں تاریخ میں جن کا تذکرہ کرنا ہمارے ایمان کی تازگی کا سبب بنتا ہے۔ 18 ذی الحج کو خلیفہ ثالث امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آج کچھ آپ کے جو فضائل و مناقب زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوئے ان کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کریم نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا، اور جب سے آپ نے اسلام قبول کیا تب سے لے کر تا دم وفات اپنی ساری کی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو نیکی میں ہر وقت آگے سبقت لے جانے والے تھے۔ کبھی کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اگر معاملہ جہاد کا ہو تب بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دیگر مجاہدین کے ساتھ صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع ہو یا پھر قرآن پاک کو یکجا کرنے کا معاملہ ہو، اسی طرح دوسرے مجاہدین کے لیے جنگی ساز و سامان کی تیاری ہو یا مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام ہو تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سب سے آگے کھڑا پایا گیا، اور آپ ایسے حیادار تھے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اس صحابی جیسا حیادار دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اتنی بڑی شخصیت ہیں، ان کے فضائل و مناقب سننا یقیناً ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ ان کی زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے تھے ہمیں بھی اس لیے سننا ہے کہ کاش ہم بھی آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔
حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جس شخصیت کا نمبر ہے صحابہ کرام میں، اس کا نام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، بلکہ صحیح بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کننا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تعدلوا بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر حضرت ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ آپ کے بعد جس کا درجہ تھا وہ حضرت عمر کا تھا، ثم عثمان، ان کے بعد جس کا درجہ تھا وہ حضرت عثمان غنی کا تھا۔ یہ کب کی بات بتا رہے ہیں؟ فی زمان النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر۔ ثم نترک اصحاب النبی لا نفاضل بینہم، پھر جب ہم نے یہ 4 درجے بنا لیے، ثم علی بھی اس میں شامل ہے، اس کے بعد رسول اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا آپس میں درجہ بندی نہ کیا کرو۔ ان 4 پہ منع نہیں کیا، یہ 4 بننے کے بعد فرمایا آپس میں درجہ بندی نہ کیا کرو۔ پھر ہم نے اس مقام کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس پر تمام صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہو چکا تھا کہ مرتبے، مقام اور فضیلت کے اعتبار سے نبی کے بعد ابو بکر سب سے افضل، آپ کے بعد حضرت عمر سب سے، اور آپ کے بعد حضرت عثمان سب سے، اور آپ کے بعد مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ترین ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے پھر منع فرما دیا تو اس کے بعد ہم نے درجہ بندی کیا کر دی؟ یعنی بعد میں نہیں کی، اس کو آگے نہیں چلایا کہ ان کے بعد کس کا درجہ ہے، اس کے بعد کس کا درجہ ہے، یہ پھر ہم نے ترک کر دیا۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت کو جو ظاہر کرتی ہے، جس میں آپ کے مقام شہادت کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ احباب نے کئی مرتبہ یہ حدیث پاک سن رکھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ احد پر ایک دن چڑھے تو وہ جنبش میں آ گیا، حرکت کرنے لگ گیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ایڑ مبارک کی چوٹ لگا کر کہا تھا اسکن ہراؤ فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان۔ فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو جانتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 صحابہ اور تھے، ایک حضرت ابو بکر تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ایک صدیق کھڑا ہوا ہے، اور ایک حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تیرے اوپر 2 شہید بھی موجود ہیں۔ یعنی یہ خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں انہی کے سامنے بیان فرما دی۔ اللہ اکبر۔ حیادار آدمی اتنے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر تشریف لائے، آپ نے اجازت طلب کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی۔ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت عطا فرما دی۔ کچھ دیر گزری تو سیدنا
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کہہ کے، جو پوچھنا تھا، جو کہنا تھا، جو بتانا تھا، وہ بتا کے وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اسے بھی اجازت عطا فرما دی۔ جس کام کے لیے آئے تھے انہوں نے وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور وہاں سے آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ تو آپ پہلے لیٹے رہے دونوں صحابہ کے وقت۔ جب حضرت عثمان کا بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اجمعی علیک ثیابک، اپنے کپڑے صحیح کر لو، درست کر لو، یعنی پردے کا اہتمام کر لو۔ پھر میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کیا، اور کیا ہوا؟ واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالی اراک فزعت لابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کما فزعت لعثمان۔ اس بات میں کیا حکمت ہے کہ جب حضرت ابو بکر تشریف لائے آپ ویسے لیٹے رہے، مجھے بھی نہیں کہا اپنے کپڑے درست کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے اور مجھے بھی کپڑے صحیح کرنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے خود بھی اٹھ کر بیٹھنا پسند فرمایا اور مجھے بھی کپڑے درست کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگر تو بات پردے کی ہوتی تو والد سے پردہ نہیں ہے، حضرت عمر سے تو میرا پردہ بنتا تھا، تو جس طرح عمر سے بنتا تھا اسی طرح عثمان سے بنتا تھا، تو حکم وہاں بھی آنا چاہیے تھا، حالانکہ وہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا سیدہ پہلے پردے میں موجود تھی، یہ بات نہیں ہے کہ بغیر پردہ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عمر کے وقت ہی پردے میں تھیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پردہ جو ہوتا ہے وہ کبھی سرسری سا ہوتا ہے اور کبھی پورے اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سرسری پردے میں وہ پہلے موجود تھیں جب حضرت عمر آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرسری سے آگے بڑھ کے کہا کہ اب مکمل پردے میں آ جاؤ۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عثمان رجل حج، میرا عثمان وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ حیادار ہے، جو سب سے جی یہ میں حدیث مبارک بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں۔ ان عثمان لرجل حج، فرمایا میرا عثمان سب سے بڑا حیادار ہے۔ وَإِنِّي خَشِیتُ إِنْ أَذِنْتُ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ أَلَّا يَبْلُغُ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ، فرمایا اگر میں انہیں اسی حالت میں اجازت طلب کر بلا لیتا اور وہ میرے پاس آ جاتے، ان کے حیا کا عالم یہ ہے وہ بغیر بات کیے ہی واپس چلے جاتے۔ نہیں سمجھے آپ کو؟ یعنی اگر میں جس طرح پہلے بیٹھا ہوا تھا میں بھی بیٹھا رہتا اور آپ بھی جس پردے کی حالت میں تھیں اسی میں رہتی، مکمل اہتمام نہ ہوتا تو میرا عثمان بغیر بات کیے چلا جاتا۔ اتنا حیا تھا۔ کیوں چلا جاتا؟ حیا کی وجہ سے کہ نہیں یہ بات مناسب نہیں ہے، اس وقت یہ بات کرنے والی، اس حال میں یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ اتنے حیادار آدمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو بخاری شریف کی روایت میں پڑھی ہے یہ کسی اور موقع کی ہے، اور یہ جو اب مسلم شریف کی روایت ہے یہ کسی اور موقع کی ہے۔ روایت دونوں جو ہیں سیدہ عائشہ سے ہیں، کیونکہ گھر کی بات ہے تو گھر میں سیدہ عائشہ موجود ہیں۔ یہ دونوں روایتیں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ داخل ابو بکر فلم تحتش لہ ولم تبالیہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے کچھ خیال نہ کیا، جس طرح بیٹھے تھے ویسے بلا لیا۔ ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تبالیہ، نہ آپ نے انہیں منع فرمایا اور نہ ہی خود اٹھ کر بیٹھے۔ ثم دخل عثمان فجلست، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فجلست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فسویت ثیابک، پھر اپنے کپڑے مبارک کو بھی درست کیا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکۃ۔ یہاں یہ بات ہے، ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے الا تستحیی منہ الملائکۃ ورب الملائکۃ۔ فرمایا کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں؟ یعنی صرف بات میری نہیں ہے، میں بھی جس طرح حیا کرتا ہوں تو اللہ بھی حیا کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی اس کی حیا کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ تو جس کی حیا اللہ تک پہنچی ہو، اللہ اکبر، جن کی حیا اللہ تک پہنچی ہو۔ تاریخ اسلام میں 14 صدیاں گزر گئیں، تقریباً کوئی 15 کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں۔ ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے دنیا میں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا سوائے حضرت عثمان غنی کے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب سے بالغ ہوا تب سے لے کر قبر میں جانے تک میں نے کبھی غیر محرم عورت نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہاتھ چار یار، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو ابن ماجہ شریف میں روایت کیا گیا ہے، اسی طرح صحیح البانی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے مراتب بیان فرما رہے تھے۔ مرتبہ، کس کا کیا مرتبہ ہے، کس کا کیا سٹیٹس ہے، کون کس عہدے پر فائز ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، فرمایا میرے بعد میری امت پر سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہے۔ میرے بعد میری امت پر سب سے زیادہ رحیم کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، سب سے زیادہ رحیم۔ رسول اللہ تو ہیں ہی رحمت نا پوری کائنات کے لیے۔ فرمایا میرے بعد جو سب سے میری امت پر رحیم شخصیت ہے میرے صحابہ میں سے وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ وَأَشَدَّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، اللہ کے دین میں جو سب سے زیادہ مضبوط شخصیت ہے اس کا نام عمر ہے۔ ٹھیک، جو سختی سے دین خود بھی نافذ کرتا ہے اور کرواتا بھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عمر ہے۔ وَأَصْدَقَهُمْ حَيَاءُ عثمان، اور جو سب سے بڑا سچا حیادار ہے وہ عثمان غنی ہے۔ بات میں نے یہیں تک سنانی تھی لیکن برکت کے لیے میں آپ کو ساری سنا دیتا ہوں حدیث مبارکہ۔ وَأَقْدَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، سب سے فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب میں رکھی ہے۔ ان سے بڑا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میری امت کا سب سے بڑا چیف جسٹس حضرت علی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی تو وجہ ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں ایک عورت نے زنا کیا تو آپ نے اس پر حد جاری کرنے کی جو حکم تھا وہ صادر فرما دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ حضرت عمر نے فلاں عورت کو حد جاری کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو آپ فوراً حضرت عمر کے پاس ہے، فرمایا اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا قرآن کا فیصلہ ہے، جو زنا کرے اس پر کیا کرو؟ حد جاری کرو، اسے سنسار کرو۔ آپ نے فرمایا بے شک قرآن کا فیصلہ ہے، پر ہم رسول اللہ کے زمانہ دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے جس عورت کے پیٹ میں بچہ تھا رسول اللہ نے اس پر حد جاری نہیں کی تھی؟
تو آپ نے اپنا فیصلہ ریورس کر کے فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا۔ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا فیصلہ تو رسول اللہ کے فیصلے کے خلاف جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ تو عمر ہلاک نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ علی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ اقدس میں یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے اس زمین پر زندہ مت رکھنا جس پر علی نظر نہ آئے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو میں کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھوں۔ علی جیسا قاضی میرے ساتھ ہمیشہ رہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَكْرَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ أَبِي كَعْبٍ، فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قرآن پڑھنے والا قاری ابی بن کعب ہے۔ قرآن سبھی پڑھتے تھے صحابہ، فرمایا جس انداز میں یہ پڑھتے ہیں اسی انداز میں جبرائیل امین پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے بڑا قاری کون ہے؟ ابی بن کعب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے زمانہ اقدس میں نماز تراویح کا اجرا کیا تو پہلا امام مسجد نبوی میں جو تراویح پڑھانے والے تھے وہ ابی بن ابی کعب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، میری امت کا حلال اور حرام میں فرق کرنے والا جو سب سے بڑا ہے وہ معاذ بن جبل ہے۔ وہ کون ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا نا تو یہ گھوڑے پر سوار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کے جوتے مبارک رسول اللہ کے کندھے کو ٹچ کر رہے تھے، کیونکہ آپ نیچے چل رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل چلتے چلتے رسول اللہ نے پوچھا معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ گورنر تو بن کے جا رہے ہو، فیصلہ کیسے کرو گے؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے، میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ کبھی ہمارے پاس فیصلہ آ جائے تو فیصلہ کرنے کا انداز وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کا تھا۔ بے شک بے شک انشاءاللہ۔ جی بے شک۔ معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا دل کتاب اللہ تعالی، فیصلہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگا، فیصلہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگا، جو قرآن کہے گا وہی فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْهُ، اگر تجھے قرآن سے نہ ملے، یہ نہیں فرمایا قرآن میں ہوگا نہیں، اگر نہ ملے، فرمایا تجھے نہ ملے۔ کیا فرمایا؟ اگر تو وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں قرآن میں وہ مسئلہ ہے تو پھر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ثم قولک، پھر آپ کا ارشاد مبارک دیکھوں گا، پھر آپ کا ارشاد مبارک، آپ کی حدیث مبارک، آپ کا کوئی فیصلہ دیکھوں گا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْهُ، اگر تجھے میرے قول میں بھی کوئی ایسا فیصلہ نہ ملے تو پھر فرمایا ثم عقل، پھر میں اپنے عقل سے فیصلہ کروں گا، اپنے دماغ سے فیصلہ کروں گا، جس کو میں صحیح جانوں گا اس پر فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے رسول کے رسول کو یہ فراست عطا فرمائی ہے۔ رسول کا رسول، پہلا رسول اللہ کا رسول ہے، دوسرا رسول بمانا قاصد ہے۔ دوسرا رسول کیا ہے؟ بمانا یہ جو میں قاصد بنا کر بھیج رہا ہوں، شکر ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ فیصلہ سب سے پہلے قرآن میں دیکھے گا، وہاں سے نہ ملا تو میرے فرمان میں دیکھے گا، اگر وہاں سے اسے نہ ملا تو پھر اپنی عقل استعمال کرے گا، پہلے عقل پہ نہیں تولے گا، اللہ اکبر سبحان اللہ، پہلے عقل پہ نہیں توڑے گا۔ ہاں آج کل ہم جس زمانے میں ہمارے لیے فیصلہ کرنے کے لیے یہ دو چیزیں تو مست ہیں، کون سی؟ قرآن بھی مست ہے، حدیث بھی، نمبر 2، نمبر 3، تیسری چیز بھی ہمارے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ عمل صحابہ۔ کیا ہے؟ ہاں عمل صحابہ، یعنی ہم قرآن میں دیکھیں گے، قرآن میں نہیں ملے گا تو پھر حدیث میں دیکھیں گے، حدیث میں ہمیں نہیں ملا تو صحابہ کا عمل تلاش کریں گے۔
کہ کسی صحابی نے کوئی کام کوئی فیصلہ اس طرح اس مسئلے پہ کیا ہو تو آج بھی ہمارے لیے وہی مسئلہ حجت رہے گا جو صحابی فیصلہ کر گیا. بے شک. اور اگر ہم صحابہ میں نہ پائیں تو پھر آتا ہے اجماع امت. کیا آتا ہے؟ یعنی صحابہ کے بعد امت کا اجماع اس مسئلے پر کیا ہے، پھر ہم اس پہ فیصلہ کریں گے. اگر اس میں بھی نہ ملے تو پھر 5ویں نمبر پہ کہیں قیاس آتا ہے ہمارے ہاں. کیا آتا ہے؟ 5ویں نمبر پر عقل کی باری آتی ہے. اس سے پہلے 5 درجے اور موجود ہیں. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 صحابہ کرام کا عمل، اور نمبر 4 اجماع امت، اور نمبر 5 عقل. ٹھیک ہے جی. 5ویں نمبر پر ہم عقل سے فیصلہ کریں گے، وگرنہ ہمارے لیے آج بھی یہ لازم ہے کہ ہم پہلے ان 4 پر عمل کریں، ان 4 میں تلاش کریں. اگر 4 میں مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو پھر 5ویں کی طرف جانا مجبوری ہے، تو جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ اکبر. ہمارا پر میں چھوڑ دیتا ہوں. آج میں کہیں اور جانے لگا تھا، جان بوجھ کے میں اس سے صرف نظر کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے، یہ سب سے پہلے حضرت عثمان سے نہیں فرمایا گیا تھا. حضرت عثمان سے پہلے 2 صحابہ اور تھے جن کو یہ فرمایا گیا مدینہ میں جب آپ تشریف لے کہ بیر روما خریدا جائے، کیونکہ اس کے اوپر یہودی کا قبضہ ہے اور یہودی مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا، تو اس کو کسی طرح مسلمانوں کے لیے کیا کیا جائے، خرید کر وقف کر دیا جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت یہ بات رسول اللہ نے دیگر صحابہ سے کی، اس وقت میرے مالی حالت کوئی اتنی اچھی خواہش ضرور تھی میرے دل میں کہ اللہ مجھے مال دے دے تو میں خریدوں. خواہش تھی لیکن مالی حالت ایسی تھی نہیں کہ میں خرید سکوں. پھر اللہ پاک نے مجھے تھوڑے سے پیسے دیے، میں نے یہودی سے بات کی تو میں نے آدھا کنواں خریدا. کتنا؟ آدھا. آدھے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی دن کا پانی اگر یہودی استعمال کریں گے تو رات کو مسلمان کریں گے. یہ آدھا میں نے اس سے خرید لیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھا کہ رات کے وقت اندھیرا، آنے جانے میں پرابلم، ظاہری بات ہے اور بھی چیزیں ہیں. پھر اللہ پاک نے میری مالی حالت بھی کیا کر دی، کچھ وسیع کر دی. پھر میں نے اس یہودی سے آدھا اور بھی خرید لیا، یعنی سارا خرید لیا. تو جب میں سارا خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پہلے فرما رہے تھے صحابہ کرام کو، من یبتا بیر رومۃ غفر اللہ لہ. میں جو شخص یہ بیر روما خرید کر آئے گا، میں اللہ سے بخشش کی گارنٹی اسے دیتا ہوں. یہ پہلے ابھی بتایا نہیں ہے کہ میں خرید چکا ہوں. یعنی صحابہ کو آپ تلقین فرما رہے تھے کہ جو بھی خرید کر لائے گا وہ بخشش کا پروانہ مجھ سے لے جائے. فرماتے ہیں جب میں نے یہ عمل سنا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا عثمان خرید لائے تو، اگر آپ کا عثمان خرید لے تو فرمایا اسے بھی بخشش کا پروانہ دے دیتے ہیں. تو یعنی خریدا پہلے ہے. جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کی زبان مبارک پر وہی الفاظ تھے، جو خرید لائے. کیا کر لائے؟ جو خرید لائے ہم اسے جنت کا پروانہ دیتے ہیں. میں عثمان خرید لائے تو عثمان کو بھی دے دیتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے تھے کہ کنواں خریدا جا چکا ہے، خریدا جا چکا ہے اور خریدار بھی آنے والا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن السلمہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، انہوں نے اپنے گھر کے اوپر سے ان کی طرف جھانک کر دیکھا جو باہر کھڑے ہوئے تھے، جو محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے باغی، اور ان سے کچھ آپ نے خطاب فرمایا
جس کو صحیح بخاری میں امام بخاری نے نقل فرمایا ہے، فرمایا انشدکم میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، ولا انشد الا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیتا ہوں، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حفر رومتن فلہ الجنہ، جس نے روما خرید لیا، بیر روما کنویں کا نام ہے، تو میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں، کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو؟ میں وہی تو ہوں فحفرتہما، جس نے وہ روما خریدا تھا، یعنی تم میرے اوپر جو یلغار کر رہے ہو، یہ ذہن میں رکھنا تم کسی عام بندے پر نہیں کر رہے بلکہ اس پر کر رہے ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دنیا میں دے کے گئے ہیں۔ میں کوئی گناہ گار بندہ نہیں ہوں، خطا کار نہیں ہوں۔ اسے کہتے ہیں اللہ اکبر اتمام حجت، اسے کیا کہتے ہیں؟ اتمام حجت۔ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا جی آپ کا مرتبہ کیا ہے، میں جانتا نہیں تھا آپ کون سی شخصیت ہیں، مجھے نہیں پتہ تھا آپ کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا، آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو اس لیے آپ نے اتمام حجت کے طور پر فرمایا کیا تم نہیں جانتے رسول اللہ نے کہا تھا جو بندہ بیر روما خریدے گا اس کے لیے جنت ہے؟ تو میں نے ہی خریدا تھا نا، تو میرے لیے رسول اللہ جنت دے کے گئے ہیں مجھے۔ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ جن 10 صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت عطا فرمائی تھی ان میں ایک نام میرا بھی تھا؟ جی کیا نہیں جانتے تم کہ رسول اللہ نے فرمایا جو مسجد نبوی کی توسیع کرے گا میں اسے جنت دوں گا، تو اس توسیع کرنے والوں میں میرا نام بھی شامل تھا۔ میں تو اللہ کے رسول کے ہر فرمان پر لبیک کہتا آیا ہوں، اگر تم اب بھی مجھے مارنا چاہتے ہو تو یہ جان کر مرو کہ میں عثمان غنی ہوں۔ آپ نے یہاں پر یہ جملے بھی ارشاد فرمائے تھے کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے ایک کے بعد ایک صاحبزادی میرے نکاح میں دی تھی؟ یعنی اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو عقل پہ کیا ہوا تھا؟ پردہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ جسے پکڑنا چاہے، اللہ اکبر۔ میں ایک داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان مبارک ہے جو آپ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کا رزق بند نہیں کرتا، مال بڑھا دیتا ہے، پیسے بہت دے دیتا ہے، لیکن اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے اللہ کا کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے پاس پیسے بڑے پڑے ہیں، بیوار کے لیے نہیں ہے، پیسے بڑے ہیں کسی محتاج کے لیے نہیں ہیں، پیسے اس کے پاس بڑے ہوں گے فلاح انسانیت کے لیے نہیں ہوں گے، وہ کسی کو دیکھے گا تو پہلے ہی منہ بنانا شروع کر دے گا۔ وجہ عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عقل پر ہاں جی حج کا موسم آئے گا، اسے پتہ ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں، حج فرض ہے، کرے گا نہیں، کرے گا کیوں؟ عقل پہ پردہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ زکوٰۃ کا موسم آ گیا، اسے پتہ ہے میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، دے گا نہیں، کیوں نہیں دے گا جی؟ عقل پہ اللہ سب سے پہلے عقل معاف کرتا ہے، سب سے پہلا جو اللہ کا کام ہے وہ کیا ہے؟ عقل معاف کرتا ہے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے دوسرا کام یہ ہوتا ہے، اس سے دوسرا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ دکان کھولنے کے لیے اسے رات بھر نیند نہیں آتی کہ میں نے صبح دکان کھولنی ہے، دکان پہ بیٹھا، ساتھ مسجد اذان آ رہی ہے مگر نماز کے لیے دور دراز سے لوگ آئیں گے، وہ وہیں بیٹھا رہے گا۔ اب وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا شیر ہو گیا ہوں، دلیر ہو گیا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، بلکہ وہ توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق کیا کر لی ہے؟ چھین لی ہے۔ فرمایا جو بندہ اس سے بھی نہیں مانتا نا، عقل پہ پردے کو بھی نہیں مانتا، پھر سجدے کی توفیق چھن جانے پہ بھی اللہ کو نہیں مناتا، فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت یقینی ہے، اس بندے کے لیے ہلاکت یقینی ہے، یقیناً وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ اب وہ کوئی توقع نہ رکھے کہ میں بچ جاؤں گا۔ ابھی بھی جو بندہ نہیں جاگا تو وہ بندہ یہ توقع نہ کرے کہ میں کیا ہو جاؤں گا،
बच जाऊंगा, फरमाया उसके बचने के चांसेस ख़त्म हो गए। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस पाक मरवी है और इसको इमाम तिरमज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमज़ी में नक़ल फरमाया है। फरमाते हैं जा उस्मान इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअल्फ़ दीनार हिन जहज़ जैश अल-उसरा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैश उसरा की तरफ जाने लगे थे, जैश उसरा किसे कहते हैं? जंगे मूता को किसे कहते हैं? हाँ जी, जैश लश्कर को कहते हैं। उसरा का मतलब होता है तंगी वाला। अभी फसल तैयार नहीं हुए थे, किसी के पास पैसे थे नहीं, सवारियाँ पूरी थी नहीं, माल किसी के पास पूरा था नहीं, तो उसे इसलिए उसरा कहते हैं, तंगी वाला। तो जैश उसरा वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मुसलमान लश्कर जो है वो मूता की तरफ जाना चाहता है, तो आप तमाम अहबाब जो है वो मुजाहिदीन की खिदमत करें। हज़रत ये वही जंग है जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का पूरा माल उठा लाए थे, और ये वही जंग है जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का आधा माल लेकर आए और ये दिल में सोच कर आए कि आज मैं अबू बकर से बढ़ जाऊँगा, आज मैं अबू बकर से बढ़ जाऊँगा क्योंकि मेरे पास माल ज़्यादा है। और ये बात ज़हनी है, यकीनी है। उलमा ने लिखा है जितना माल अब हज़रत उमर लेके आए थे, अबू बकर के माल से कई गुना ज़्यादा था। क्या था? हुजम में ज़्यादा था, हुजम में कीमत में ज़्यादा था, तादाद में ज़्यादा था, मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में कम था। अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में कम था। क्यों था? क्यों? इसलिए कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो घर छोड़ा है ना, कुछ ना कुछ तो घर छोड़ा है। अबू बकर वो शख्सियत थे जिन्होंने घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ा है, बस। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद जिंदाबाद। आप फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिअल्फ़ दीनारन, 1000 दीनार लेके आए। कितने? ये दीनार समझते हैं? आजकल भी आप ये पूरे दुनिया की कंट्री की जितनी भी करेंसीज़ हैं, ये उठा कर देखें तो सबसे ऊपर जिस करेंसी का रेट है वो दीनार है। पता है ना आपको क्यों है? इसका रेट ज़्यादा क्यों है? आजकल तो मुझे नहीं पता किस धात से बनता है, रसूलुल्लाह के ज़माने में ये सोने का बनता था। किसका बनता था? सोने का बनता था। 1000 सोने के सिक्के ये थैली में जमा करके लाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस में पकड़ाया आपने। काल अब्दुर्रहमान, ये जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समरा हैं, ये फरमाते हैं कि जब हज़रत उस्मान गनी ने वो थैली रसूलुल्लाह के हवाले की ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थैली लेके फ़राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकल्लिबुहा फ़ी हजरिही, आपने वो थैली अपनी गोद में उंडेल दी और फिर एक मुट्ठी इधर से भर के एक इधर से भर के, कभी ऐसे फेंकते कभी ऐसे फेंकते, कभी ऐसे फेंकते कभी, यानी उसके साथ खेल रहे थे, उसे पलट रहे थे बार बार। व यक़ूलु मा दर्र उस्मान मा अमिला बअदल यौम मर्रतैन, 2 मरतबा रसूलुल्लाह ने फरमाया आज तो बाद उस्मान कुछ भी करे अल्लाह इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अल्लाह इन्हें नुकसान ना दुनिया में पहुँचाएगा ना आखिरत में पहुँचाएगा। कुछ भी करे, कुछ भी करे, क्या मतलब है? सिवाय कुफर के बाकी कोई भी अमल कर ले तो अल्लाह इससे नहीं पूछेगा, अल्लाह इससे नहीं पूछेगा। हमारे यहाँ कोई बंदा होता, अजकल का कोई बंदा होवे जिदे को वज़ीर आला खुश हो जावे कि जनाब, या वज़ीर आज़म खुश हो जावे, या सदर खुश हो जावे, या आर्मी चीफ खुश हो जावे कि जनाब आज तो बात तुसी कुछ भी करो तो कोई नहीं पूछेगा। वो यह नहीं करेगा कि नहीं मैं करना नहीं है, बल्कि वो पहले दिन में 10 गाटे लांदा से हुण 20 लाना शुरू कर देगा, बल्कि 20 भी मैं कह रहा हूँ तो 100 ते पहुँच जाएगा। क्यों? हुण गारंटी जो मिल गई है, तेनों पूछना किसी ने नहीं, तेनों पूछना। यही वजह है कि हमारे मुआशरे में बुराई दिन ब दिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? भाई कत्ल का मुलज़म जब बाहर आता है उसे पता है अब कुछ नहीं हो सकता, ये निज़ाम ऐसा है जिसे मैं ख़रीद सकता हूँ,
کوئی نہیں، ایک اور کر لیں گے پھر خرید لیں گے، ہاں جی پھر ہاں جی، یعنی ہمارے جج کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے قتل کر لیا ہے، وکیل کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے قتل ہے، وہ اعتراف بھی کر رہا ہے کہ مجھ سے ہو گیا ہے، باوجود اس کو پورے کا پورا جناب سسٹم اس کو بچانے میں لگ جاتا ہے اور بندے کو بچا لیتے ہیں۔ کیوں بچاتے ہیں جی؟ پیسہ ہے نا، کیا ہے؟ پیسہ ہے۔ تو پیسہ عثمان غنی کے پاس کوئی تھوڑا تھا، وہ چاہتے تو پورے مدینہ پر کیا پوری دنیا پر خود حکومت کر لیتے، ڈکٹیٹر بن جاتے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے تو فرما دیا ہے کہ آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان ہے اللہ کے بندو نقصان نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم برائی کی طرف بھاگ پڑو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کیا کرو۔ صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا نا کہ کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس دن سے میری عبادت 2 گنا ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ 2 گنا۔ میں اس تکبر میں نہیں آیا کہ میں جو مرضی کرتا پھر کیڑا میرے کو پوچھا جانا۔ اسی تے 5 نمازاں پڑھ بیٹھیے تے شام کو گھر والی دی خیر نہیں ہوندی جی، تو کیتا کہ یہ سارا دن نے اسی تے 5 نمازاں پڑھ کے آیا۔ تو یہ ہماری حالت ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ نے مجھے یہ فرمایا نا کہ تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، اس دن سے میری عبادت 2 گنا ہو گئی۔ تو کسی نے پوچھا جی آپ کی عبادت 2 گنا کیوں ہوئی؟ فرمایا 1 گنا تو میں پہلے کرتا تھا، 1 گنا میں نے عاجزتاً کی ہے، کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ عاجزی کے طور پر میں نے اپنایا ہے۔ تو ہمارے اندر وہ عاجزی کیوں نہیں آتی؟ پورے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ہم سے بڑا حاجی کوئی نہیں ہوتا۔ ہم سب سے پوچھ رہے ہوتے ہیں روزہ رکھے؟ ہاں جی رکھے۔ کتنے رکھے جی؟ پورے رکھے؟ نہیں۔ ادھے رکھے؟ نہیں۔ فلاں کتنے؟ بڑا قربانی ابھی گزری ہے، آپ ہماری قربانی کی حالت دیکھ لیں۔ ہم شو کرواتے پھرتے ہیں یہ میں 10 لاکھ کا لے آیا، یہ میں نے 12 لاکھ کا کیا ہے، یہ جناب میں نے کروڑ روپے کی اس بار کیا کر دیا کر دیتی تو اللہ نو راضی کر، بندیاں نو کیوں دسی پھردا؟ بھئی بندوں کو کیوں بتا رہے ہو کتنے کا لیا ہے کتنے کا نہیں لیا؟ بندوں ہاں پوچھتا ہر بندہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ بن چکی ہے روایت، ہر بندہ پوچھے گا کنے دا لیتا ہے جی، وہ بھی جھجکتا نہیں، 10 دن دا ہے، 2-20 دا لیتا ہے، 2.5 لاکھ دا لیتا ہے، 3.5 دا لیتا ہے جی، 10 دا پھردا ہے۔ بھئی جو بھی پوچھے اسے یہ کیوں نہیں کہتے یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ اسے اتنا ہی کہہ دو کہ یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، بس اللہ نے توفیق دی میں یہ لے آیا۔ کیا بات ہے، تو کم از کم خود کو کوئی عاجزی تو دکھاؤ نا، اللہ کے سامنے عاجز رہنے کی پریکٹس تو کرو۔ ہم تو ایک بچہ کر کے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یہاں تو حضرت ابراہیم کے گلے پہ چھری چل گئی۔ بیٹے سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے؟ ان کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلے اور تو 2.5 لاکھ کا بچہ کر کے کہتا ہے جی میں بڑا حاجی صاحب بن گیا۔ ایسا نہیں ہے، عاجزی جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، یہ جو شیطان تھا اس کے اعمال بڑے تھے، یہ مرا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے تکبر کر لیا تھا۔ تکبر نے عزازیل کو بھی کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ اور عاجزی کا کیا مطلب ہے؟ عاجزی وہ ہے کہ حضرت ابراہیل علیہ السلام کے کان میں جو ہی پڑا نا اس جد سب سے پہلے سجدے میں گئے، سب سے، حالانکہ پہلے اس سے پہلے جبرائیل کا نام تو کوئی نہیں تھا، ملائکہ کا استاد ہونے میں جبرائیل کا نام نہیں تھا، وہ تو کس کا تھا؟ عزازیل کا تھا نا بھائی، شیطان کا تھا۔ کس کا تھا؟ تو ان کا امام ہونے میں بھی نام اسی کا تھا، لیکن اس جدو جب کہا گیا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، جبرائیل امین وہ شخصیت تھے، وہ فرشتے تھے جو سب سے پہلے سجدے میں گرے۔ اور شیطان سوچ رہے سے کیوں نہیں کرایا تے مٹی دا بنیا تے میں اگ دا بنیا تے میں سارے جناب انتظام بھی سنبھال رہے ہیں تے سارا کچھ میرے کنٹرول چوے تے میں کر جاؤں۔ شیخ سعدی فرمایا تکبر عزازیل را خار کر دو، یہ جو اس کی بربادی ہوئی ہے، یہ جو اس کی ذلت ہوئی ہے، یہ جو اس کی رسوائی ہوئی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، صرف اس کا ایک ہی وجہ ہے، اس نے کیا کر لیا؟ ابا واستکبر،
اس نے انکار بھی کیا اور تکبرانہ انکار کیا ہے. کیا کیا ہے؟ تکبرانہ. اللہ فرماتا ہے تکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، تکبر میری عزت ہے. جو تکبر کرتا ہے گویا اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. ایتھے عزت تے ہاتھ بندے دی تے آ جاوے وہ نہیں برداشت کرتا تے اللہ تے سب تو بڑا عزت دار ہے جی. لہٰذا عاجزی جو ہے وہ کیا کرنی چاہیے؟ انسان کو اختیار کرنی چاہیے. عاجزی ہی ہے جس میں نجات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا